خلوص کے برتن۔ گاؤں میں رحیم نامی کمار کی بہت شہرت تھی۔ گاؤں کے ارد گرد دوسرے آبادیوں کے لوگ رحیم کے بنائے گرے تسلے، کنڈے، پیالے اور ہانڈیاں استعمال کرتے۔ رحیم کے ہاتھ سے بنے برتن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہوتے ہیں۔ چکنے گرے میں رکھا پانی شدید گرمی میں بھی کئی دن تک ٹھنڈا اور ذائقہ دار رہتا ہے۔ اس طرح ہانڈیاں بھی سالہ سال چلتی اور ان میں پکنے والے سالن بھی ذائقے میں لاجواب ہوتے۔ مٹی کی ہانڈی میں پکے ہوئے کھانوں کا ذائقہ کسی دوسرے برتن میں پکنے والے کھانے سے یکساں مختلف ہوتا۔ رفتہ رفتہ رحیم کے برتنوں کی دھوم اور مانگ بڑھتی گئی۔ بدو ایک اور کمار بھی رہتا تھا۔ سرخ پہاڑیوں کے اس پہاڑ رہنے والا بدو کمار رحیم سے بغض رکھتا تھا اور کھلے عام اس سے ناپسندگی کا اظہار کرتا رہتا۔ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے برتن دیدہ زیب تو ہوتے تھے مگر انتہائی ناپائیدار، جن کے کنارے جلد جل جاتے۔ لوگ اسے شوق سے خریدتے مگر کچھ دنوں میں ہی گرچیوں میں بٹ جاتے۔ اس بنا پر آہستہ آہستہ گاہک کم ہوتے لگے اور بدو کا کام ٹھپ ہوتا گیا۔ غصے میں بھرا ہوا وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا کہ لوگ برتن احتیاط سے سنبھال نہیں پاتے تو بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو محنت کرتا ہوں اور میرا کوئی قدردان ہی نہیں ہے، جبکہ رحیم کے تو سب گرویدہ ہیں۔ گاؤں والے بدو کے غصے اور بدزبانی کی وجہ سے بھی اس سے تعلق کم رکھتے۔ رحیم بہت رحم دل، نیک، عاجزانہ فطرت انسان تھا۔ وہ برتن بنانے کے لیے اونچی پہاڑی کے قریب میدان سے سرخ اور پیلے رنگ کی چکنی مٹی کے بورے بھر بھر کے لاتا۔ گھر آ کر مٹی کو خوب اچھی طرح چھان کر پہلے کنکروں وغیرہ الگ کرتا۔ اس کے بعد مٹی کو تب تک چھلنے سے گزارتا جب تک صاف ستھری ملائم مٹی کا ڈھیر جمع نہ ہو جاتا۔ پھر وہ اللہ کا نام لے کر صاف پانی سے ملائم مٹی کو گوندھ کر خوب اچھی طرح یکجا کرتا۔ گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پہیے جسے چاک کہتے ہیں، اس پر چڑھاتا اور بڑے پیار اور توجہ سے مٹی کو مطلوبہ شکل میں ڈھال دیتا۔ تیار ہونے والے ہر ایک برتن کو وہ احتیاط سے کھلے صحن میں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتا اور آخر میں کچی مٹی کے برتن بھٹی میں رکھ کر پکا لیتا۔ جب سے بدو کو پتہ چلا تھا کہ رحیم کے برتن اب قریبی شہر میں بھی پہنچنے لگے ہیں تو وہ رحیم کی بڑھتی ہوئی شہرت سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس لیے کام سے بدو کا دل اچاٹ ہوتا گیا اور تھوڑا بہت جو کام کرتا بے دلی سے کرتا۔ میں بھی تو وہیں سے مٹی لے کر آتا ہوں جہاں سے رحیم لے کر آتا ہے، خوب گوندھ کر اسی طرح گھومتے پہیے پر رکھ کر مٹی کو برتنوں کی شکل دیتا ہوں، خوبصورت نقش و نگار بناتا ہوں، مگر میرے بنائے گئے برتنوں میں وہ بات کیوں نہیں جو رحیم کے بنائے ہوئے برتنوں میں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کرہاتا رہتا۔ رحیم کے بنائے ہوئے برتن تو اتر سے بکتے رہے۔ اتنا مشہور ہونے کے باوجود رحیم نے اپنے برتنوں کی نہ قیمت بڑھائی نہ زیادہ کام سے کبھی جی چرایا۔ وہ اتنے ہی مگن اور دل لگا کر محنت سے کام کرتا رہا تھا۔ ایک روز بدو نے سوچا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے نقصان کا بدلہ رحیم سے لوں۔ یہ سوچ کر بدو نے ایک شام رحیم کے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے وسیع و عریض صحن کے ایک حصے میں چاک اور بٹی لگی ہوئی تھی اور اس طرف برتنوں کو قطار در قطار سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بدو نے دیوار سے سر اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اس پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور کچھ یوں نشانہ لینے کی ٹھانی کہ ایک ایک کر کے سبھی برتن ٹوٹ جائیں۔ اس سے قبل کہ وہ پتھر اچھالتا نامعلوم کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ رحیم کی محنت برباد کرنے آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس چلا گیا۔ یہ موسم سرما کا ایک روشن اور کھلا سا دن تھا۔ حسب معمول رحیم نے نرم و ملائم گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پہیے پر چڑھایا ہی تھا کہ ایک فقیر صدا لگاتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا، اے اللہ کے بندے، پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ وہ رحیم کے بنائے برتنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر رحیم ڈھیرے سے مسکرایا، اپنے بیٹے کو پانی لانے کا کہا اور خود مٹی کو ہانڈی کی شکل میں ڈالنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نمی تھی اور جس پیار سے وہ برتن بنا رہا تھا اس نے فقیر کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیالے سے پانی پی کر فقیر کا دل خوش ہو گیا۔ کیسا میٹھا پانی تھا اور کتنا ہلکا پھلکا سا پیالہ تھا۔ یہ تم نے بنایا ہے نا؟ اس نے پختے کے اندر میں
مٹی کا پیالہ زمین پر رکھا اور پھر بھی سلامت رہا۔ فقیر نے کہا، ایک وہ بیدو کمہار ہے جس کے بنائے برتن خواہ مخواہ ٹوٹتے رہتے ہیں، کھلے کھلے اور پھسے پھسے۔ سنا ہے بہت نکما ہے، مجھے لگتا ہے اس ڈھنگ سے کام نہیں آتا۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، اور پھر سے چاک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے بیدو کی برائی سن کر بھی برائی نہیں کی تھی۔ حالانکہ رحیم جانتا تھا کہ بیدو اس سے حسد کرتا اور اس سے خوب برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ ضرور تمہارے پاس کوئی جادوئی منتر ہے، اس وجہ سے تمہارے برتن نہ جلدی ٹوٹتے ہیں نہ ان کی تاثیر خراب ہوتی ہے۔ زرے لب بربراتے ہوئے فقیر اپنی جگہ سے اٹھا تو رحیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو چیز خلوص دل سے بنا کر احترام سے پیش کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سن کر فقیر ٹھٹک گیا، کیسی گہری بات اس نے بہت سادگی سے کہہ دی۔ میرے قدم اٹھتا، وہ جہاں سے آیا ادھر کو لوٹ گیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرتے رہے، رحیم کے برتنوں کی مانگ تو بڑھ رہی تھی، مگر اب لوگ بیدو اور اس کے بنائے برتنوں میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر بھی حیران تھے۔ بیدو نے لوگوں سے خواہ مخواہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، کام میں اس کی توجہ اور خلوص قابل رشک حسد تک بڑھ چکا تھا۔ وہی لوگ جو اس کی بد زبانی سے تنگ تھے، اب اس کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی اور مسکراہٹ دیکھ کر چونک اٹھتے۔ لوگوں کے دل بیدو کی طرف سے صاف ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے سب اس کے ہاتھ کے بنے خوبصورت نقش و نگار سے سجے برتن خریدنے لگے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اب اس کے برتنوں میں کی عمر بڑھ گئی تھی۔ لوگوں کی